بزرگان محترم، برادران عزیز، ہمارے اس معاشرے میں مختلف طبقات مسلمانوں کے بستے ہیں۔ ہر طبقہ اپنے ایمان اور محبت، عقیدت کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہر طبقے نے اپنا ایک خاص تصور ایمان اور اسلام کے متعلق بنایا ہے اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ بات ذرا بعض طبقات کے لیے ناگوار ہوگی۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے بریلوی حضرات کا، جو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے مہینے میں جو کل ختم ہو گیا ہے، آج ربیع الثانی کی پاکستانی کیلنڈر کے اعتبار سے 1 تاریخ ہے، اس ماہ مبارک میں یعنی ربیع الاول میں وہ طبقہ اپنی عقیدت اور محبت کا مظاہرہ عجیب انداز سے کرتا ہے۔ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جن علاقوں میں آپ بستے ہیں وہاں آپ کے قرب و جوار میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ جھنڈیاں لگا کر، بلڈنگوں اور درختوں پر چراغاں کر کے، جلوس نکال کر، اور اب تو روزہ اطہر کا ماڈل بنا کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ دل میں یہ خیال ہے کہ ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے اعمال میں، اخلاق میں، کاروباری انداز میں، خوشی اور غمی کے معاملات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں۔ جیسے پہلے تھے ربیع الاول گزر جانے کے بعد بھی ویسے ہی۔ اور یہ بات صرف انہی پر موقوف نہیں، ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے دیوبندیوں کا، نسبت ہے، دیوبند تو ہندوستان میں ہے، رہتے ہو پاکستان میں، لیکن ذرا سے مسائل پر تنازع، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ بھی کوئی بات ہے۔ باقاعدہ یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، جب تم مسجد نبوی میں جاؤ گے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں آ جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھیں گے بھی اور تمہاری بات بھی سنیں گے۔
نہایت دکھ کی بات ہے، خدا کی قسم، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، دنیا مرتد ہو رہی ہے اور ہم سب کی آنکھوں کے سامنے کیا سے کیا نہیں ہو رہا اس ملک کے اندر، لیکن ہمارے یہ بھائی، ہمارے یہ بزرگ ڈٹے ہوئے اس بات پر، جو کہتا ہے مردے سنتے ہیں وہ بھی گمراہ ہے، جو کہتا ہے مردے نہیں سنتے وہ بھی گمراہ ہے، گمراہی کے فتوے لگ رہے ہیں۔ امت کی بہرا روی اور اس کے بگاڑ کی ذرا بھی فکر نہیں کہ اللہ کے سامنے ہم سے سوال ہوگا۔ اللہ کا قرآن ہم نے امت کو سنایا کہ نہیں سنایا، قرآن کی طرف متوجہ کیا ہے کہ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے آگاہ کیا ہے کہ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے اہل حدیث حضرات کا، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی محبت یہ ہے کہ ذرا پاؤں پھیلا کر نماز پڑھی جائے، سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی جائے، بس یہ رسول اللہ کی عقیدت محبت ہے۔ اونچی آواز سے آمین کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں تو یہ رسول اللہ کی محبت ہے، وغیرہ ذالک۔ اگر ایسا کوئی نہیں کرتا تو وہ غلط ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ اس پر توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ ہمارے اس لاہور شہر میں ایک بڑے اہل حدیث عالم گزرے ہیں، خدا کی کروڑہا ان پر رحمت نازل ہوں، بڑے عالم تھے، پاکستان کے بڑے علماء میں سے ایک تھے، بڑے سادہ طبیعت کے بزرگ، مولانا عطا اللہ حنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی حجویری کے مقبرے کے ساتھ ہی شیش محل روڈ پر آگے ان کا مکتبہ ہے، لائبریری ہے، بڑی لائبریری، اور ایسی لائبریری جو شاید اور علماء کے پاس نہیں ہوگی، لیکن سب سے بڑی خوبی ان میں یہ تھی، اور ان کے بیٹے ان میں بھی یہ ہے کہ کوئی دینی کتاب بھی کسی شخص کو بھی مطالعے یا حوالے کے لیے درکار ہو تو وہ ذرا بھی بخل نہیں کرتے۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک دفعہ میں نے ایک حوالہ پیش کرنا تھا یہاں جمعہ کا روز، کم بیش 20 سال سے یا اس سے زیادہ ہو چکا ہے۔ ایک کتاب تاریخ کی کتاب تھی، میرے پاس نہیں تھی، نہ کہیں مجھے ملی، حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی دوست احباب جاتے رہے، ان سے بھی میں مطالبہ کرتا رہا کہ کوشش کر کے لے آئیں، لیکن نہیں ملی۔ میں اپنے ایک مدرسے میں گیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے ایک بزرگ یہاں تشریف لاتے تھے ملتان سے، مولانا فاروقی نعمانی، خدا کی کروڑ ہار رحمت نازل ہوں، انہوں نے فرمایا کہ سلفیہ لائبریری میں یہ کتاب ہے۔ قصہ مختصر، میں گیا، میں ایک معمولی طالب علم، وہ بڑے عالم تھے، آج بھی معمولی ہوں، کل بھی معمولی تھا، لیکن خدا کی ارب و رحمت نازل ان پر۔ میں نے کہا حضرت مجھے حوالے کے لیے یہ کتاب چاہیے، صرف ایک جمعے پر حوالہ دینا ہے بس۔ انہوں نے کہا لے جائیں، یہ نہیں خیال کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہے، یہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ خیر یہ تو زمینی سی بات تھی۔ مولانا عطا اللہ حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیاستہ کی ایک کتاب ہے نسائی شریف، ان کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے تعلیقات سلفیہ۔ اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے، کوئی شخص بھی دیکھ سکتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رفع دین کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترک سنت کی، اس کو حضور نے چھوڑ دیا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چھوڑتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور ماضی کے اندر علامہ ابن حزم ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، بڑا نام ہے دنیا میں ان کا، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ رفع دین سنت سمجھ کر کرنے والے کو سنت کا ثواب ملے گا، اور سنت سمجھ کر ترک کرنے والے کو سنت کا ثواب ملے گا۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ اس پر
مخالفت کی دیواریں کھڑی کی جائیں۔ امت کی اصلاح، ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ فروعی مسائل ہیں، یاد رکھیں، اصولی مسائل، عقیدے کے جو مسائل ہیں ان کی حیثیت اور ہے اور فروعی مسائل کی اور ہے۔ مثلا رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ فروعی مسائل ہے۔ آمین بالجہر کرنی ہے کہ یہ فروعی مسائل ہے۔ ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، یہ فروعی مسائل ہے، یہ اصولی مسئلہ نہیں۔ اصولی مسئلہ عقیدے کا ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ۔ اصولی مسائل کے اندر کوئی انحراف کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ان مسائل میں اختلاف کرنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور میں ہوں تو بہت چھوٹا سا آدمی، لیکن میں ان سب علماء، چاہے وہ اہل حدیث علماء ہیں جو حنفی علماء ہیں، بشرطے کہ حنفیت کے نام کر کے بدعات پر مصر نہ ہو، میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ اس لاہور شہر میں ایک بڑی معروف شخصیت گزری، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو شہید ہو گئے تھے۔ ان کا بڑا نام تھا، پورے ملک کے نہیں، ملک سے باہر بھی نام تھا۔ اور میں ایک طالب علم، وہ جب بھی اپنی گاڑی پر آتے، مار روڈ پر کہیں میں پیدل چل رہا ہوتا، خدا کی رحمت نازل ان پر، گاڑی کو وہیں راستے میں کھڑی کر کر اتر کر مجھے معانقہ کر کے دعائیں دے کر چلے جاتے۔ شروع میں جب آیا ہوں اس وقت کئی دفعہ، خصوصاً جب تحریک چل رہی تھی نظام مصطفیٰ کی، اس میں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یہاں کئی خطبات، تقریریں ہوئی۔ خیر، میں سب کا احترام کرتا ہوں، شرک نہ ہو اور بدعت پر مصر نہ ہو، میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ لیکن یہ مسئلے ایسے نہیں کہ اس پر اختلاف کی دیوار کھڑی جائے اور پھر دوسرے گمراہ کہا جائے۔ یہ امت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ آج آپ کے ملک کے اندر دینی مسائل ایک طرف، آپ کے ملک کی سیاست جو ہے کتنی قباحت کا شکار ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم، ابلیس اگر سامنے آ کر کوئی بات کرتا کسی سے اور اللہ کی طرف سے اس کو چھوٹ ہوتی، وہ شخص ہم سب کو کہتا ہے کہ یہ میرے بھی باپ ہیں، گمراہی کا بانی تو میں تھا، لیکن یہ مجھ سے بھی، میرا بھی نمبر کاٹ گئے ہیں۔ اس قوم کی اصلاح کی ذمہ داری اہل علم کی، اہل دین کی تھی۔ جو پیری مریدی کا طبقہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، مال بٹورنا ہی ان کا مقصد ہے، بس الا ماشاء اللہ۔ میں بزرگوں کا قائل ہوں، میں بیعت ہوا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب سے، لیکن میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ان میں۔ ہر وقت اپنے متعلقین کی اصلاح کی فکر ہوتی تھی۔ ہمارے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راستے میں چلتے چلتے رک جاتے تھے اور وہاں اپنے ساتھی دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سنت بتاتے کہ یہ بھی سنت ہے، اس پر بھی عمل کریں۔ کراچی میں ایک دفعہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے تشریف لے گئے تو وہاں جو مؤذن صاحب تھے انہوں نے اذان پڑھی، اس کو ضابطے کے مطابق نہیں پڑھی، غلط پڑھی، یعنی جو اسلوب ہے اذان پڑھنے کا، انہوں نے ذرا بھی اس بات فکر نہیں کی۔ اس مؤذن کو بلا کر کہا کہ یہ تم مؤذن ہو، لازماً تمہیں یہاں مقرر کیا گیا ہے، تمہارا مشاہرہ ہوگا، لیکن تمہارے اندر یہ غلطی، اس کی اصلاح کرو۔ اگر تم ساری زندگی اس طرح اذانیں پڑھتے رہے تو کچھ بھی فائدہ تمہیں نہیں ہوگا، الٹا گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ اللہ والے جو ہر وقت اصلاح کی فکر میں ہوتے تھے۔ میں سب بزرگوں کو قائل ہوں، آپ حضرات میرے مزاج سے پوری طرح واقف ہیں یا نہیں ہیں، جو مرحوم ہیں، جو دنیا سے چلے گئے، ان سب کا میں قائل ہوں۔ آپ کے لاہور شہر کے اندر ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت مدفون ہے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان کا قائل ہوں، ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ رد بدعات پر انہوں نے اتنا زور دیا ہے کہ کم ہی کسی بزرگ کی کتاب میں رد بدعت میں نے ایسے دیکھی، لیکن انہی کا نام لے کر کتنا شرک ہو رہا ہے، انہی کے مقبرے پر کتنا شرک ہو رہا ہے۔ علی ھذا القیاس میں سارے بزرگوں کا قائل ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ان کی اتباع نصیب فرمائے
اور آپ سب کو بزرگان دین کی اتباع اور ان کی فیوزات سے مستفید ہونے کا موقع نصیب فرمائے۔ آپ کی اس مجلس کے اندر بارہا میں حضرت مجد الحسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ ہمارے اس بر صغیر میں بہت سارے بزرگ گزرے ہیں، جیسا بھی میں نے ذکر کیا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، لوگ اس کو داتا کہتے ہیں، یہ جہالت کی بدترین قسم ہے۔ داتا کا معنی ہے رب، یہ ہندی زبان سنسکرت زبان کے اندر داتا کا معنی ہے رب۔ ان کو داتا وہی کہہ سکتا ہے جو ان کو رب مانتا ہے، مسلمان تو رب صرف پروردگار عالم کو مانتا ہے۔ ہم ان کی بزرگی کے قائل ہیں لیکن رب نہیں مانتے، رب صرف رب العالمین کو مانتے ہیں۔ مجد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہندوستان میں ان کی قبر ہے، اپنے زمانے کے اندر شیخ احمد سرہندی کے نام سے پکارے جاتے تھے، بولے جاتے تھے۔ مغلیہ دور میں گزرے ہیں، شاید اس سے پہلے بھی کچھ آپ کو میں نے اشارے دیے ہوں گے۔ مغلوں کے ہاں خاص طور پر جو اکبر بادشاہ گزرا ہے، بنیادی طور پر مسلمانوں کے خاندان کا آدمی تھا، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ ایسی پھٹکار پڑی کہ اس نے اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کیا۔ جو اس کے دربار میں آتا اس کو سجدہ کرنا لازم تھا۔ چلتے چلتے پھر آگے اس کی نسل میں جہانگیر تک بات پہنچی، اور اکبر، کچھ میں نے پڑھا ہے ان کو، اکبر اس قدر گمراہ ہو چکا تھا کہ اس کو اس زمانے کے علماء اکفر کہتے تھے۔ یہ کافر نہیں، اکفر ہے، بہت بڑا کافر ہو چکا ہے۔ کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے لیکن کفر کی بدترین قسم اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب یہ معمولی بات ہے کہ جو شخص اپنے آنے والے مسلمانوں کا تو میرے سامنے سجدہ کر۔ اس کے بیٹے جہانگیر کے زمانے میں یہی رواج رہا۔ مجد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف جہاد کیا۔ جو زبانی بیانات ہو سکتے تھے، تحریری باتیں ہو سکتی تھی، مجد صاحب نے بہت کام کیا۔ خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مجد صاحب پر۔ ایک دفعہ بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ مولوی احمد نام تھا، شیخ احمد سرہندی، سرہند کے رہنے والے شیخ احمد۔ مجد صاحب تو بعد میں پھر علماء نے نام رکھا کہ یہ مجدد تھے دین کے، دوسرے 1000 سالہ کے، الف ثانی دوسرا 1000 سالہ جس میں ہم چل رہے ہیں، اور اپنے کارناموں سے واقعتاً مجدد سے۔ بادشاہ نے بلایا اور جو بھی داخل ہوگا وہاں سجدہ کرنا پڑے گا، لیکن پتہ تھا کہ یہ جو مولوی احمد ہے یہ بڑا سخت مزاج آدمی، سجدہ نہیں کرے گا، یہ جیل چلا جانا پسند کر لے گا، سجدہ نہیں کرے گا۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی بنائی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ کھڑکی سے انسان سر پہلے داخل کرتا ہے۔ مجد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی فراست پہ قربان، اللہ کی ارب و رحمت نازل ہوں، سمجھ گئے کہ کھڑکی سے مجھے کیوں داخل کرایا جا رہا ہے۔ مجد صاحب نے پہلے پاؤں داخل کیے اور آخر میں سر بالکل پیچھے کی طرف رکھ کر اندر داخل ہوئے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ اس نے نہیں، اب بھی میرے دربار کی جو حاضری ہے اس کے آداب نہیں بجا لائے۔ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجد صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، قلعہ گوالیار میں بند کر دیا گیا۔ اللہ والے جو ہیں، اللہ والے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی طرف کھینچ لے۔ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا فرما دے۔ مجد صاحب کو قلعہ گوالیار میں بند کر دیا۔ اب انہوں نے وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ جیل کے اندر جتنے لوگ بھی تھے ان کی ہدایت کا کام شروع کر دیا، ان کی اصلاح کا کام شروع کر دیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کا نمازی بنا دیا، جو ذکر اذکار کرنے والا، جو تلاوت نہیں کرتا تھا ان قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ غرض دین کا کام۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے جیلر کو بلا کر کہا کہ اس مولوی کا دماغ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ اقتدار کے نشے کے اندر جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں پھر اس طرح گفتگو کرتے ہیں، اس مولوی کا دماغ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں۔
تو جیل نے کہا مولوی کا دماغ کیا ٹھیک ہوتا، اس نے سارے جیل کے اندر بند سب کے دماغ ٹھیک کر دیے ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، اندر آپ جا کر جائیں، وہ جیل نہیں ہے، وہ خانقاہ بن چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں میرے رب کے فیصلے۔ چند دن کے بعد بادشاہ کے پیٹ میں درد ہوا، درد اٹھا، علاج معالجہ ملک بھر کے تمام حکماء اطباء آزما لیے، کسی سے علاج نہیں ہوا۔ ایک دن بادشاہ بالکل گوشہ تنہائی کے اندر، جہاں اس کی آواز اور فریاد نہ سن سکے، وہاں جا کر خدا کے سامنے روتا ہے، یا اللہ مجھ سے کون سا قصور ہو گیا کہ ساری محنتیں، سارے علاج معالجے بیکار ثابت ہو رہے ہیں۔ غیبی آواز آئی، تو نے میرے بندے کو پکڑا، میں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر، اللہ اکبر، بادشاہ خود جیل کے دروازے پر جاتا ہے اور مجدد صاحب کو پیغام بھیجتا ہے کہ میں مجدد صاحب سے معافی مانگنے کے لیے آیا، جا کر کہہ دو کہ بادشاہ معافی مانگنے کے لیے آیا۔ مجدد صاحب تھے، انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ مجھ سے معافی مانگنے آیا تو اترانا شروع کر دیں۔ بادشاہ مجھ سے معافی مانگنے آیا، پیغام دیا تو نے خدا کا حکم توڑا تھا، خدا سے معافی مانگ، خدا معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ میں تو الٹا تمہارا شکر گزار ہوں کہ جن لوگوں تک میں خدا کا دین نہیں پہنچا سکتا تو یہاں پہنچا کر ان تک بات پہنچانے کا موقع فراہم کر دیا۔ مجدد صاحب کو جیل سے نکالا گیا، پھر مجدد صاحب نے کام کیا تحریری، بادشاہ کے جتنے وزیر تھے، مشیر تھے، ان کے نام خط لکھے۔ میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا، آپ فارسی تو شاید نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن اردو زبان میں مجدد صاحب کے مکتوبات ترجمہ ہو چکا ہے۔ میں کوشش کروں گا، کراچی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کا ترجمہ کیا، اگر وہاں سے مل جائیں کچھ کتابیں تو میں منگوا لوں گا آپ حضرات کے لیے۔ مجدد صاحب نے خط لکھے، ان کا نام مکتوبات ہے، بڑے لمبے لمبے خط ہیں، 35 صفحات کے خط ہیں، 2 ضخیم جلدوں میں مجدد صاحب کے مکتوبات ہیں۔ اور پھر مجدد صاحب کی اس کوشش سے اور کاوش سے شاہی منصب پر فائز بڑے بڑے وزراء اور ان کے مشیر لوگ، ان کو خدا نے ہدایت دی۔ مجدد صاحب کے وہ مکتوبات جو ہیں وہ خدا کی قسم اس کا ایک ایک لفظ آب زرد سے لکھنے کے قابل ہے، اور رد بدعات پر اس قدر کام کیا مجدد صاحب نے کہ شاید اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو بدعت کے اندر کوئی تاریکی نظر نہیں آتی، خرابی نظر نہیں آتی، ان کو ایک شعر لکھتے ہیں، بوقت صبح می شبد ہمچو روز معلومت کہ باختائی عشق در شب دیجور۔ یہ فارسی، اگر آپ فارسی جانتے ہوتے تو جھوم اٹھتے۔ میں اللہ کی رحمت سے لاہور آنے سے پہلے میں اپنے علاقے کے اندر فارسی پڑھ چکا ہوں، میرے اساتذہ، خدا کی کھربوں رحمت نازل ہو ان پر۔ اس وقت ہم سمجھتے کہ شاید یہ علم ہے، کافی ساری کتابیں پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ علم نہیں ہے، ایک زبان ہے، لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں پہلے اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ علم نہیں تو شاید ہم چھوڑ دیتے اس کو۔ آج الحمدللہ العظیم کوئی بھی فارسی کی کتاب ہو، چاہے مجدد صاحب کے مکتوبات ہوں، شاہ ولی اللہ کی کتابیں ہوں، شاہ عبدالعزیز کی کتابیں ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی یا کسی اور بزرگ کتابیں ہیں، ان کو پڑھنے میں سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ تو لکھتے ہیں مجدد صاحب، بوقت صبح میں شبد ہمچو روز معلومت
کہ باقی باختائی عشق در شب دیجور، ابھی تو اندھیرا ہے بھائی، اندھیرے میں تم ٹانگ ٹوئیاں مار رہے ہو، صبح جب ہوگی دن کے اجالے کی طرح تمہیں پتہ چلا جائے گا کہ رات کے اندھیرے کے اندر تو کہاں عشق لڑاتا رہا۔ مراد یہ ہے کہ تمہیں ابھی دین کا سمجھ نہیں، نہ قرآن کا پتہ ہے، رسول اللہ کا فرمان کا پتہ ہے، تو بدعت کو نیکی سمجھ رہا ہے، اور بدعت کرنے والے جو ہیں وہ تمہارے محبوب ہیں۔ جب روشنی آئے گی صبح، جب ہدایت کا نور آئے گی، سنت کی بات سمجھ میں آئے گی، پھر تمہیں پتہ چلا جائے گا کہ میں کس کس غلطی کے اندر مبتلا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے صاحب اس بر صغیر کے اندر کبار اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، خدا مجھے اور آپ سب کو ان کی سچی اتباع اور پیروی نصیب فرمائے، اللہ ایسے لوگوں سے وابستہ رکھے۔ میں پھر مشورہ دوں گا، کوشش کر کے مجھے صاحب کے مکتوبات حاصل کریں اور پڑھیں، اور اپنے گھرانے کے افراد کو پڑھائیں، ان کے اندر بھی ہدایت کا نور پھیلے گا انشاءاللہ العزیز۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو سب بزرگوں کا قائل ہوں، لیکن بدعات پر جو اصرار کرتے ہیں اس کو نہیں مانتا۔ کوئی مجھے وہابی کہہ دے، کوئی گستاخ رسول کہہ دے، اس کی زبان نہیں تھکتی۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں گستاخ رسول نہیں ہوں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے۔ محبت رسول بھی، محبت آل رسول بھی، محبت صحابہ اکرام بھی، آل رسول سے مراد تمام پیروکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس زمانے میں یا بعد میں، سب کے ساتھ میں محبت رکھتا ہوں، اللہ سے دعا کر دو خدا اس پر قائم رکھے۔ توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی اتباع اور صحابہ اکرام کی محبت اور اتباع، یہ میرا مشن ہے بس۔ اس کے بعد پھر کسی اور مسئلے پر میں نہیں اڑتا، حنفی غیر حنفی کے مسئلے پر میں نہیں الجھتا کسی کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے انسان گزرے ہیں، بہت بزرگ، اگر کوئی شخص ان کے موقف کو چھوڑ کر شافعی مسلک پر عمل کرتا ہے، میرے نزدیک بالکل وہ صحیح ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے موقع پر عمل کرتا ہے، بالکل میرے نزدیک صحیح ہے، کیونکہ میں ان سب کو سمجھتا ہوں یہ سب اللہ والے تھے۔ لیکن ان چیزوں پر اڑنا، ان پر ڈٹنا، یہ میرے نزدیک نہ اپنی بھلائی ہے نہ امت کی بھلائی ہے۔ عقیدے کی بات ہے، وہ بنیاد ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ، اس میں کسی قسم کی کمزوری اور گڑبڑ گوارا نہیں ہے۔ آپ گواہ ہیں اس بات پر انشاءاللہ، یہ مسئلہ در و دیوار بھی گواہ ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت، آپ کی سنتوں کی پیروی، یہ دین کے بنیادی مسائل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کی محبت ہمارے جزو ایمان ہے، ان کی گستاخی بے ادبی برداشت نہیں۔ باقی مسائل میں ہم الجھتے نہیں۔ خیر بعد میں کر رہا تھا کہ ہم محبت رسول کے دعوے تو بڑے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام سے ہم نے عجیب عجیب راستے اپنا رکھے۔ جیسے میں کچھ مثالیں دے چکا ہوں۔ محبت رسول اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ نے خدا کا قرآن پیش کیا تھا امت کے سامنے، خدا کے قرآن کو پر عمل کرے، اس کو پیش کرے، وہ رسول اللہ کا محب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر خود عمل کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، وہ رسول اللہ کا محب ہے۔ جو صحابہ کی محبت کے سرشار ہے اور ان کی محبت اور عقیدت ہر مسلمان کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے، وہ محب رسول ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہمارے سب مسلمانوں کو اس عقیدے پر قائم رکھے۔ جتنی خود ساختہ اور بناوٹی باتیں ہیں امت کے اندر پھوٹ ڈالنے والی، خدا ہمیں محفوظ رکھے۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، یہ 5ویں پارے میں سورہ نساء کی 115ویں نمبر کی آیت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس شخص کو سیدھا راستہ معلوم ہو جائے۔ سیدھا راستہ کہاں ہے؟ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ،
یہ جملہ میرے ذہن میں بٹھا لیں، سنت صحیحہ۔ صحیح کہ میں لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ سنت کے نام سے بہت ساری کمزور باتیں بھی لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں، سنت صحیحہ نہیں ہو۔ اللہ کا قرآن، سنت صحیحہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس کی پیروی کرنے والا انسان ہدایت پر ہے۔ اللہ فرماتے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر کی مخالفت کرے، یعنی قرآن اسے معلوم ہے لیکن قرآن کے خلاف چلتا ہے، اور نبی کی مخالفت ہے۔ سنت صحیحہ معلوم ہے لیکن اپنے اغراض فاسدہ کی خاطر ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ رسول اللہ کا مخالف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے تیار کردہ پاکیزہ جماعت ہے، جنہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی قربانیاں جو ہیں آج بھی رنگ لا رہی ہیں، ان کی مخالفت کرتا ہے وہ رسول اللہ کا مخالف ہے۔ تو جو رسول اللہ کا مخالفت کرتا ہے ہدایت مل جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کے سوا چلتا ہے، مومن کون ہیں؟ صحابہ کرام، جن کی ایمان کی گواہیاں میرے رب نے دی ہیں۔ میں اپنے آپ کو مومن کہوں یہ کوئی حجت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں، خدا کے نزدیک وہ ایمان کے اس معیار مطلوب پر نہ اترتا ہوں، لیکن صحابہ ایمان کے معیار مطلوب پر یہ کس نے گواہی دی ہے؟ اللہ نے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ صحابہ پکے ایمان والے ہیں، اللہ نے ان کی ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ ان کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ رسول اللہ کا محب نہیں ہے، رسول اللہ کا پیروکار نہیں ہے، عاشق نہیں ہے، رسول اللہ کا مخالف ہے۔ اور یہ اعلان میرے رب نے کیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت مل جانے کے بعد بھی رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، نہ قرآن پر چلتا ہے، نہ نبی کی سنت صحیحہ پر چلتا ہے، نہ صحابہ کرام کی اتباع پیروی اختیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر جدھر وہ چلتا ہے ہم اس کو ادھر ہی چلائیں گے۔ یہ اللہ نے اپنے ناراضگی کا اظہار فرمایا، وَنُصْلِهِ، قیامت کے دن ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، نُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِیرًا۔ قرآن کریم کی یہ آیات ایک مستقل ہمارے لیے ہدایت کا معیار اور مینار ہیں۔ ہدایت کا مرکز قرآن، سارے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ آپ قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی آیت صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں۔ روایت کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے تحقیق کر کے آپ اس کو معلوم کریں تو انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائیں گے روایت صحیح ہے۔ آیت صحیح ہی صحیح ہوتی ہے۔ ہدایت کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہدایت کے سبق پڑھائے اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن کے ذریعے سے، پھر اس کی تشریح اپنی زبان مبارک سے کی جس کو ہم سنت صحیحہ کہتے ہیں۔ لیکن دین کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یہ باتیں گواہ رہیں گی خدا کی بارگاہ میں۔ یہ مسجد کا در و دیوار جہاں آواز پہنچ رہی خدا کے ساتھ گواہی دیں گے، یہ بات کہی گئی تھی۔ دین کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، وہی نبی نے پیش کیا تھا، وہی اللہ کی طرف سے پیغمبر پر نازل ہوا تھا۔ اس قرآن کو سمجھاتے وقت رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے جو تشریح کی اس کو ہم سنت صحیحہ کہتے ہیں، اور جس نے صدق کے دل سے اس کو مان لیا ان کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ صحابہ ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی، ان کی سچی محبت، نبی کی سچی محبت اور اتباع، صحابہ کی سچی محبت اور ان کی پیروی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے مقبول بندے گزر چکے ہیں یا آج ہیں، تو بہتر جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں، یا اللہ ان کے ساتھ ہمیں سچی وابستگی نصیب فرما۔ ہم
بلا وجہ کسی چیز پر اڑتے اور ڈٹتے نہیں کہ میرا موقف ٹھیک ہے تو فلاں کا موقف غلط ہے. ہم یہ کہتے اللہ کو سب کچھ صحیح معلوم ہے کہ صحیح اللہ کے نزدیک ہے کیا ہے، جو صحیح راستہ ہے یا اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اپنے آپ کو حجت سمجھنا، معیار سمجھنا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، میں جو کچھ ہوں میں حجت ہوں، یہ بات غلط ہے میرے دوستو. ماضی میں جتنے بھی اللہ والے گزرے کسی نے ایسا نہیں کہا. آج بھی ہمیں ہدایت کا مرکز خدا کا قرآن ہر مسلمان کے پاس ہے، لیکن ایک بات، کیا ہم واقعتاً قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ یہ اصل بات. کئی پیر ہم نے مرشد بنا رکھے ہیں. مرشد کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھانے والے کو. جو سب سے بڑا مرشد ہے وہ خدا قرآن ہے. نبی کریم ہمارے سامنے موجود نہیں، لیکن ان پر نازل ہونے والی کتاب جو صبح قیامت تک رہے گی وہ مرشد ہے، وہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. کیا ہم قرآن کو اتنا ٹائم دیتے ہیں جتنا اپنے کاروبار کو یا دوسری دنیا کے کاموں کو دیتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں کئی مواقع پر، کئی جمعوں پر آپ حضرات سے درخواست کر چکا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹوں کی زندگی کے اندر کچھ ٹائم ایسا بنائیں خدا کے قرآن کے لیے. اس کے بارے میں رب ضرور پوچھے گا. میرے اور آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم کتنا زندہ رہیں گے، لیکن خدا نے ضرور پوچھنا ہے کہ میری کتاب جو تمہاری ہدایت کے لیے آئی تھی اس کو کتنا ٹائم دیا تھا. پھر اگر میں اور آپ کہیں نہیں ہم سے تو غلطی ہوگی، ہم واپس چلتے ہیں، وہ جو غلطیاں ہو چکی اس کی اصلاح کریں گے، واپس اللہ چھوڑیں گے؟ اللہ کا قانون نہیں ہے واپس چھوڑنے کا. ایک حدیث سن لیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، شہید کون ہے؟ جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے. جو ہمارے مفادات کے لیے مارا جائے، امریکی مفادات کے لیے مارا جائے، یورپی مفادات کے لیے مارا جائے، اس کو تو ہم شہید کہہ دیتے ہیں. جو خدا کے دین کے لیے مارا جائے گا وہ کہتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا. ہمارا یہ بدبختوں کا طبقہ جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، خذلہم اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ، یہ ایک مخصوص طبقے کی خوشنودی کی خاطر جو آدمی مارا گیا وہ تو اس کو شہید کا لقب دے دیتے ہیں، اس پر مہر لگاتے ہیں یہ شہید ہے. اور جو اللہ کے دین کی خاطر کاوش کرتا ہے کہ مارا گیا، کہتا ہے وہ ہلاک ہو گیا. یہ تو خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر پتہ چلا کہ کون شہید تھا اور کون ہلاک تھا. تم کسی کو شہادت کا سرٹیفکیٹ دے دو تو وہ شہید نہیں ہو جائے گا، اور کسی کو ہلاک کہہ دو تو وہ ہلاک نہیں ہوگا. سب خدا کے سامنے جانے والے ہیں. جس کے ذہن میں خدا کے دین کی سربلندی تھی، کسی برائی کے خلاف کوشش کرتے کرتے مارا گیا، وہ شہید ہے، وہ ہلاک نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو شہداء اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر جو اللہ کے دین کی خاطر میدان جہاد میں یا کسی اور بگاڑ کی اصلاح کرتے کرتے مارے گئے وہ شہید ہیں. بارگاہ الہی میں پہنچیں گے خدا کے ہاں، جو ان کو اعزاز و کرم سے نوازا جائے گا، جس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم اتنی تفصیل سے بیان کر سکیں. تو وہ شہید اللہ کی بارگاہ میں التجا، یا اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج. یہاں کے بہاریں دیکھ کر، یہاں کے مزے دیکھ کر تو یہ خیال ہے کہ ہم اس سے کہیں زیادہ کاوش کریں اور
پھر ہم یہاں آئیں تو ہمیں اس سے زیادہ نعمتیں ملیں. اللہ فرمائیں گے جو کچھ بھی میں نے اپنی نعمتیں تیار کی تمہارے لیے یہاں ملیں گی، لیکن واپس بھیجنے کا میرا کوئی قانون بھی نہیں ہے. اگر شہداء کے لیے واپس بھیجنے کا کوئی قانون نہیں تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی واپس چلتے ہیں. نہیں میرے باس، میرے سارے دوست ہیں آپ، جن کو میں جانتا ہوں وہ بھی، جو نہیں جانتا وہ بھی، جو یہاں تشریف لائیں گے میرے پیارے ہیں. میری درخواست ہے کہ اللہ کے قرآن کو ٹائم دیں. صبح کے وقت آپ جب اٹھتے ہیں یقیناً نماز پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہاتھ کھڑا کریں. جزاکم اللہ خیرہ. تو اس وقت گھر کے لوگ بھی کچھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کاروبار بھی نہیں کر سکتے. اس وقت تھوڑا سا آدھا گھنٹہ تو قرآن کو دے دیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ زیادہ نہیں پڑھ سے 1 رکوع تو پڑھیں. اس پر آپ مصر ہوئے تو اللہ 2 پڑھنے کی توفیق دے دیں گے، پھر 3 کی دے دیں گے، زیادہ ٹائم دے دیں گے. جس نے خدا کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھا، خدا کی مدد بھی اس کے ساتھ آتی ہے. میرے والد صاحب خدا کی کروڑوں رحمت نازل ہوں، بڑے سادہ انسان تھے. دینی علوم واجبی سے تھے، بہت بڑے عالم نہیں تھے، لیکن عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ قابل رشک تھا. ان کا مشن یہی تھا کہ ہر وقت قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے. تو ہمیں حساب لگا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر دن رات میں وہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. میں چھوٹی عمر کے اندر ان کو دیکھتا رہا. اس وقت قرآن کے لیے اتنا ٹائم نہیں، تھوڑا سا تلاوت کرتے تھے، لیکن اس نے کہ ہر وقت قرآن کریم تلاوت میں لگ رہے، ایسا نہیں. وہ گھر کے کام بھی. لیکن جب بڑھاپا ان پر آیا تو پھر قرآن ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے دوستو. اللہ سے توفیق بھی مانگیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دی، تیری توفیق کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے ہیں. خیر کی توفیق مانگیں، بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگیں. میری لفظ یاد رکھنا، برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگے. یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے پر تو ہماری مدد فرما، ہر قسم کے خیر کے کام کی اللہ توفیق عطا فرما. تیری مدد کے بغیر برائیوں سے بچ نہیں سکتے، تیری توفیق کے بغیر خیر کا کام نہیں کر سکتے. اللہ سے مانگتے رہیں، دل سے نکلنے والی اس کی بارگاہ میں آواز پہنچتی ہے. اللہ سے مانگے تو صحیح، تو پھر اللہ ایسی توفیق دے دیں گے کہ ہر وقت قرآن کریم پڑھنا تلاوت کرنا آسان ہو جائے گا. اور آپ کا یہ عمل جو ہے آپ کے بیوی بچوں کے لیے، گھر کے افراد کے لیے بھی ایک معیار بن جائے گا. زندگی کارآمد بن جائے گی، بیکار نہیں ہوگی. جس طرح آپ اپنے کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، گھر کے دوسرے کاموں کو ٹائم دیتے ہیں، دوست احباب کو ٹائم دیتے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم اللہ کی اس کتاب کو دے دیں. لیکن یہ میری بات یاد رکھیں، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اچھے اچھے بزرگوں نے ترجمے لکھے ہیں. یہ میرے ہاتھ کے اندر ترجمہ ہے مولانا فتح محمد خان جلندری کا. میں ایک مشورہ دوں گا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کے لاہور شہر کے اندر ایک بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. ہم نے تو نہیں دیکھا ان کو، ان کے بارے میں سنا ہی ہے. اللہ اکبر. ان کے دادا سکھ تھے، وہاں سے مسلمان ان کے والد گرامی، اور پھر ان کا بیٹا جو ہے کبار اولیاء اللہ میں سے بن گیا. عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے وہ سکھ دیا پترا میں تیرے جوتوں تے قربان. انہوں نے وصیت فرمائی تھی میری موت بھی واقع ہو جائے نا، قرآن کریم کا درس نہ بند کرنا. میری میت پڑی ہو مسجد کے اندر کنارے پر رکھ دینا. اپنے بیٹے مولانا عبداللہ عنہ کو فرمایا کہ درس ضرور دینا. درس کے لفظ سے مجھے یاد آیا ہمارے گناہوں کی شامت سے درس رکا ہوا ہے.
ان قریب انشاءاللہ میری تھوڑی سی ہمت بن جائے تو درس شروع کریں گے. آپ حضرات کو میں آگاہ کر دیتا ہوں، دعا بھی کریں گے خدا اسے قائم رکھے. سورہ بقرہ کا درس مکمل ہوا تھا، پھر رک گیا، میرے گناہوں کی شامت سے رکا ہے، اللہ میرے گناہ معاف کرے. لیکن ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے سورہ آل عمران سے ان قریب ہی. اب موسم بہتر ہو رہا ہے، الحمدللہ اس کو شروع کریں گے. عشاء کے بعد درس ہوتا ہے. پچھلے ادوار کے اندر ایک دفعہ 14 سال کے اندر قرآن کریم کا درس مکمل ہوا تھا، ایک دفعہ 11 سال مکمل ہوا تھا. یہ مسجد کے در و دیوار اس بات پر گواہ ہیں. میری اپنے اعمال کی شامت سے درس رک گیا، لیکن ارادہ ہے ہر وقت ذہن کے اندر یہ بات گردش کرتی ہے ان قریب درس شروع کریں گے. آپ حضرات سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ٹائم نکال کر اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی کی ترتیب ایسے دیں کہ عشاء کی نماز یہاں پڑھیں. مختصر ہوگا، آدھا گھنٹہ درس ہوگا، لیکن ہوگا ریگولر انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.